اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ آداب زندگی کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے کہ آج ہم گفتگو کریں ایسے لوگوں کے حوالے سے جنہیں عالم تو کہا جاتا ہے لیکن دین نے ان کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے۔ وہ کون سے عالم ہیں؟ جو بے عمل ہیں، دوسرے لفظوں میں بے عمل اور بد کردار، وہ لوگ جو اہل علم بھی کہلواتے ہیں لیکن بد کردار بھی ہیں اور بے عمل بھی ہیں۔ دیکھیے، اہل علم وہی ہوتے ہیں جو اہل عمل بھی ہوں۔ جب ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اہل علم کے احترام اور تقدس کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے تو وہ اس کے عمل کی وجہ سے ہے، اس کے کردار کی وجہ سے ہے، اس کے فکر کی پاکیزگی اور عمل کی نورانیت کی وجہ سے ہے۔ لیکن جہاں پر کردار کے حوالے سے جھول ہو اور گفتار کے حوالے سے غازی، تو پھر ایسے لوگوں کی پیروی کا حکم نہیں ہے۔ ایسا علم جو ایسے بد کرداروں کے ہاتھ میں ہو اس شخص کی طرح سے ہے جو ڈاکو ہو اور رات میں چراغ لے کر، ٹارچ لے کر، روشنی لے کر ڈاکہ ڈالے۔ روشنی، علم روشنی ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں ہے وہ ڈاکو ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو علم کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے دین کو چراتے ہیں، لوگوں کے دین پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان چوروں اور ان ڈاکوؤں کی نسبت بڑے مجرم ہیں جو لوگوں کے اموال پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور اس کو چراتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بڑی عجیب ہے۔ آپ نے الکافی کی جلد نمبر 1 ہے، فرمایا کہ الفقہاء امناء الرسل، فقہاء پیغمبروں کے امین اور پیغمبروں کے وارث ہیں۔ آگے پھر فرمایا کہ یاد رکھو ما لم يدخلوا فی الدنیا، یہ کب تک پیغمبروں کے وارث ہیں؟ جب تک وہ دنیا کے امور میں اپنے آپ کو گندہ نہ کریں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ دنیا کے امور میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے اور اپنے آپ کو گندہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ قیل یا رسول اللہ وما دخولہم فی الدنیا، دنیا میں داخل ہونے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اتباع السلطان، ظالم حکمرانوں کی اتباع اور ان کی پیروی کرنا۔ جو بھی اہل علم ہے وہ اگر ظالم حکمرانوں کی پیروی کرتا ہے تو وہ بدترین خلق میں سے ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو اہل علم کہلواتا ہے لیکن دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے حکمرانوں اور طاغوتی طاقتوں کا ساتھ دیتا ہے، طاغوتی طاقتوں کا، ظالم لوگوں کا، چاہے وہ حکمران محلے کا چودھری ہو، چاہے وہ حکمران شہر کا میئر ہو، چاہے وہ حکمران ملک کا سربراہ ہو، وہ ظالم ہے، وہ طاغوت ہے، وہ اگر دشمن خدا ہے، وہ اگر انسانیت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اگر وہ کرپٹ ہے، اگر وہ لوگوں کے حقوق پر شب خون مارتا ہے، تو پھر ایسے افراد کا ساتھ دینے والا، ان کی بات کی تائید کرنے والا، ان کے دسترخوانوں پر نظر آنے والا، ان کی حمایت کرنے والا، ان کے اہداف کی تکمیل کے لیے میدان میں علم کا زور اور نشتر چلانے والا، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے دین کا محافظ نہیں بلکہ شیطانی اقدار کا مروج ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ ایسا کرے کہ اپنے علم کی روح کے مطابق عمل کرنے کی بجائے لوگوں کو فتنہ و فساد میں مبتلا کرے، سلطگروں اور بادشاہوں، حکمرانوں اور ظالموں کی حمایت کے لیے اکسائے، ان کے اہداف کی تکمیل کے لیے لوگوں کو استعمال کرے، فَاحْذَرُوهُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ، تو ایسے موقع پر اپنے دین کی حفاظت کرو۔ ایسے لوگوں کے پیچھے کبھی بھی نہ چلنا۔ یہ اہل علم ہیں، اہل عمل نہیں ہیں، اور جو اہل عمل نہیں ہیں بد کردار ہیں، بد قماش ہیں، دین فروش ہیں، دینی اقدار کو صرف اپنے پیٹ کی خاطر استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہر صورت میں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ حضرت عیسیٰ مسیح کے حوالے سے تحف العقول، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں معتبر ترین کتابوں میں سے ایک کتاب تحف العقول ہے،
اور اس کی روایات بڑی اتھینٹک اور مستند روایات اور احادیث ہیں۔ وہاں پر یہ روایت درج ہے، کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ بدترین فرد کون ہے؟ ان شر الناس لرجل عالم آثر دنیاہ علی علمہ، بدترین شخص وہ ہے جو اپنی دنیا کو اپنے علم پر ترجیح دے، جانتا ہے کہ یہ رستہ درست ہے، جانتا ہے وہ رستہ غلط ہے، لیکن جو غلط رستہ ہے وہ اس کے دنیا کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہے، اور جو درست رستہ ہے وہ اس کی دنیا کی خواہشات کی تکمیل کی راہ میں آڑے ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ دین کے رستے کو چھوڑے گا اور دنیا کے رستے کو اپنائے گا۔ تو ایسی صورت میں ایسے شخص کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان شر الناس، یہ شخص جو ہے تمام انسانوں میں بدترین انسان ہے، جو اپنی دنیا کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اپنے علم سے لوگوں کو تحیر اور حیرت میں مبتلا کرے، ایسی باتیں کرے جس سے لوگ بڑے والہانہ انداز میں اس کی باتیں سننے لگیں، ایسی جملہ بازیاں کرے، ایسے نکات لے کر آئے جس سے لوگ واہ 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 کریں، تحیر میں مبتلا کرے لوگوں کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان یجعل الناس فی حیرۃ لفعلہ، جہاں بھی وہ لوگوں کو کوئی ایسا نکتہ بتا کر اش کرنے پر مجبور کر سکتا ہے وہ کام ضرور کرتا ہے، لیکن جب کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ اپنی دنیا کی خواہش کی تکمیل کے لیے، پیسے کے لیے، زر کے لیے، شہرت کے لیے، دین کے لیے نہیں کرتا، اللہ کے لیے نہیں کرتا، اللہ کے دین کی ترویج کے لیے نہیں کرتا۔ وَمَا ذَا يُغْنِي عَنِ الْأَعْمَى سَعَةُ نُورِ الشَّمْسِ وَهُوَ لَا يُبْصِرُهَا، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اگر کسی ایسے شخص کو اپنے سامنے رکھیں جس کے سامنے سورج کی روشنی چمک رہی ہو لیکن اس کی آنکھیں بند ہوں، وہ نابینا ہو، تو ایک نابینا فرد کو سورج کی روشنی کوئی فائدہ نہیں دیتی کہ یہ شخص بینا بن سکے اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ سکے۔ وہ شخص جس کے پاس علم ہے لیکن اس علم کے نتیجے میں لوگوں کو وہ گمراہ کر رہا ہے اور دین کی ترویج کی بجائے اپنے پیٹ کی ترویج کے لیے اور پیٹ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس علم کو استعمال کرتا ہے، اس نابینا اور اندھے فرد کی طرح سے ہے جس کے ہاتھ میں چراغ ہے یا جس کے اوپر سورج چمک رہا ہے لیکن وہ خود اس کی روشنی سے مستفید نہیں ہو سکتا، فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح سے کتاب الخصال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، فرمایا کہ الدینار داء الدین، پیسہ جو ہے یہ دین کا درد ہے، دین کا درد، آفت ہے، آفت۔ جیسے فصلوں کو کیڑا لگتا ہے اور فصل کو نقصان پہنچاتا ہے، اسی طرح سے دین کو لگنے والا کیڑا پیسہ ہے۔ وعالم طبیب دین، اور طبیب الدین، والعالم طبیب الدین، اور عالم جو ہے دین کا معالج ہوتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ دین کو لگنے والے اس کیڑے کو ختم کر کے دین کو اس کیڑے کی آفت سے بچائے گا۔ لیکن اگر وہ خود اس کیڑے کا شکار ہو جائے، اس آفت کا شکار ہو جائے، تو تب کیا ہوگا؟ تب دین کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، دین تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی طبیب یعنی عالم اس سمت پر چل پڑے جس کے نتیجے میں دین کو استعمال کر کے پیسہ اکٹھا کیا جائے اور دین اس کے نتیجے میں مزمحل ہو کر رہ جائے، تو پھر ایسے شخص سے اپنے آپ کو ہر صورت میں بچاؤ، اس پر کبھی بھی اعتماد نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا اور تمہارے دین کا اور تمہارے خدا کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ دشمن ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے اپنے ارد گرد سیاست کے نام پر، الیکشن کے نام پر، بہت سارے ناموں سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دین بیچتے ہیں، لوگوں کے دینی جذبے کا استحصال کرتے ہیں اور نتیجتاً اپنی دنیا بناتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کے کردار کے حامل ہوں، بجائے اس کے کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دین کے دفاع کے لیے میدان میں اتر کر دین کے دشمنوں کا مقابلہ کریں، بجائے اس کے وہ فحاشی اور عریانی کے پھیلانے میں اس کا حصہ دار بنتے ہیں،
کرپشن کے پھیلانے میں اس کرپشن کا حصہ بنتے ہیں، باطل نظام کی ترویج میں اس کا حصہ بنتے ہیں، اور معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والوں کی پالیسیز کا حصہ بنتے ہیں، اور اس سے چند ٹکے، چند روپے، چند ڈالر کماتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ یہ لوگ دین کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ علماء سوء ہیں، اور علماء سوء سے ہمیشہ بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے، فرمایا کہ ان لوگوں سے بچو جن میں یہ خصوصیت ہو۔ وہ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے روایت پڑھ دیتا ہوں، قرب الاسناد کی روایت ہے۔ فرمایا امام باقر علیہ السلام نے ایاکم والجہال من المتعبدین والفجار من العلماء، عبادت کرنے والے جاہلوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بہت سارے عبادت گزار بڑے عاقل ہوتے ہیں، جو عبادت گزار عاقل ہو وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن جو جاہل ہو وہ اپنی اس جہالت کی وجہ سے ابو موسیٰ اشعری کی طرح سے لوگوں کی گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ عقل نہیں ہے، جاہل ہے، لیکن عبادت گزار ہے، لوگ اس کی عبادت کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ امام باقر فرماتے ہیں ایسے عبادت گزاروں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو جاہل ہوں، علم جن کے پاس نہ ہو، اور اسی طرح سے ان عالموں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو فاسد ہوں۔ علم ہے، عقل ہے، لیکن عملی طور پر فاسد ہے، ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، دین کو بیچنے کا باعث بنتے ہیں، دین کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں، دین کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا مرید بناتے ہیں، لیکن ان کو دین دینے کی بجائے گمراہیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آج آپ ویڈیوز کی صورت میں یوٹیوب میں ادھر ادھر آپ ایسی کلپس دیکھتے ہیں جہاں پر لوگ بہت سارے ایسے پیروں کو، فقیروں کو ان کے سامنے سجدے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے باوے ایسے ہیں جو اپنے قدم دوسروں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی پیشانی ان کے قدموں پر رکھیں۔ بہت سارے درباروں میں یہ حال ہوتا ہے، بہت سارے خانقاہوں میں یہ حال ہوتا ہے۔ ہر جگہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ایسی بہت بڑی تعداد ہے جہاں پر لوگوں کی اس دینی حس کا استحصال کر کے یہ مفسد لوگ، یہ دین فروش لوگ اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں اور کماتے ہیں، ان کو نچوڑتے ہیں۔ لوگ بھی اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ان کے قدموں پر سر رکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ نجات پا گئے۔ نہیں، یہ نجات نہیں ہے، یہ دلدل میں ڈوبنا ہے۔ اس لیے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ دونوں جو گروہ ہیں، عابد لیکن جاہل، عالم لیکن فاسد، دونوں گروہ انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور انسانوں سے ان کا دین چھینتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، اور یہ روایت علل الشرائع میں موجود ہے۔ علل الشرائع بڑی معتبر اور قدیم حدیث کی کتاب ہے۔ فرمایا اذا رأیتم العالم محبا للدنیا فاتہموہ، جب تم نے کسی ایسے عالم کو دیکھا جو دنیا کا رسیہ اور دنیا کا طالب ہو تو اس کے قریب نہ جاؤ، اس پر اعتماد نہ کرو بالکل بھی، کسی بھی صورت میں۔ فاتہموہ علی دینکم، دین کے معاملے میں اس کے قریب نہ جانا، چونکہ یہ دنیا طلب ہے۔ دنیا طلب جو ہوگا وہ تمہیں دین نہیں دے گا، بلکہ وہ تمہیں دنیا کی گندگیوں میں مبتلا کر دے گا۔ اسی طرح سے فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحِبٍّ يَحُوتُ مَا أَحَبَّ، ہر وہ شخص جو کسی چیز سے محبت کرتا ہو اسی کے گرد گھومتا ہے۔ جب یہ عالم دنیا سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کا محور دنیا ہے، اس کا مرکز دنیا ہے، اس کی تمام تر توجہات کا منبع اور محور جو ہے وہ دنیا ہے۔ جب وہ دنیا سے محبت کرے گا تو کیسے وہ آخرت کے لیے سوچے گا؟ کیسے وہ انسانوں کو جاگیرداروں سے، سرمایہ داروں سے، ظالموں سے نجات دلانے کے والے سوچ سکتا ہے؟ کیسے وہ انسان کو اللہ کی طرف بلا سکتا ہے؟ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یعنی لوگوں کو تقویٰ، لوگوں کو پاکیزگی، لوگوں کو دینداری اور لوگوں کو اس روحانیت کی طرف بلانا ہے جس میں دنیا نہیں ہے، جس میں کثافتیں نہیں ہیں۔ لیکن جس شخص کی زندگی کا محور و مرکز دنیا بن جائے وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ ان لوگوں کی پیروی کریں جو آپ کو دنیا کی دعوت نہیں دیتے،
جو آپ سے دنیاوی خواہشات کی تکمیل نہیں چاہتے، جو آپ کو آخرت کی دعوت دیتے ہیں، جو آپ کو برائیوں سے روکتے ہیں، جو آپ کو اچھائیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو خود بھی عملاً اچھائیوں پر عمل کرتے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، طاغوتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، فساد سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت علل الشرائع میں موجود ہے، اوحی اللہ عز وجل الی داؤد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد پر وحی فرمائی، کیا فرمایا؟ لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا۔ لوگو ذرا غور کیجئے گا، اکثر اوقات عالم سمجھ کر بعض سادلوہ لوگ ایسے لوگوں کو اپنا محور بنا لیتے ہیں اور ان کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں بھئی آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ وہ خود راندہ درگاہ ہے، تو وہ آپ کے حق میں کیا دعا کرے گا، تو اس کی دعا کہاں پہنچے گی؟ حضرت داؤد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی نازل فرمائی، اس میں فرمایا کہ لوگوں سے یہ کہیے لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا، اپنے اور میرے درمیان ایسے فتنگر دھوکے باز عالموں کو واسطہ فیض نہ بناؤ، چونکہ وہ واسطہ فیض نہیں ہیں، وہ دنیا زدہ ہیں، وہ دنیا دار ہیں۔ جو دنیا دار ہو اس سے آپ کی اٹیچمنٹ آپ کے کسی فائدے کے لیے نہیں ہے۔ یہ شخص تمہیں مجھ تک پہنچنے سے روکے گا، مجھ تک پہنچائے گا نہیں۔ ان کے حوالے سے بڑا عجیب جملہ ہے، بڑا ہی عجیب جملہ، فرمایا فَإِنَّ أُولَئِكَ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ عِبَادِيَ الْمُرِيدِينَ، میرے ان بندوں کو جو میرا ارادہ کر کے مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کے حق میں یہ عالم راہزن ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، ان سے ان کا ایمان چھینتے ہیں، ان سے ان کا دین چھینتے ہیں۔ قطاع الطریق یعنی راہزن، یہ راہزن لوگ ہیں، ان راہزنوں سے عوام کو بچائیں۔ ان ادنا ما انا صانع بهم ان انزع حلاوت مناجاتی فی قلوبہم، ایسے لوگوں کے حوالے سے میرا کم ترین فیصلہ، اگر میں کچھ نہ کروں تو ان کے دلوں سے ذکر اور اللہ کی عبودیت کی لذت میں چھین لیتا ہوں۔ ایسے لوگ اگر بظاہر نماز بھی پڑھتے نظر آئیں تو ان کی نماز نہیں ہے۔ آج آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں نا، بہت سارے قبے میں، جبے میں، سروں پر دستار یزیدیت کی ترویج کرتے نظر آتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ امیر شام کی ترویج کرتے نظر آتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ کس کے مقابلے میں؟ نبی کریم اور ان کی آل کے مقابلے میں، نبی کریم کے دین کے مقابلے، یزید کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سراپا ابلیسیت اور سراپا شیطانیت، اور ان کے سامنے بیٹھے ہوئے جاہل عبادت گزار، عقل سے آری عبادت گزار، عقل سے بالکل آری، سوچ اور فکر سے بالکل آری، تاریخ سے بالکل لابلد اور ناآشنا۔ ادھر یزید کی تعریف ہو رہی ہے، یزید کے کمالات بیان کیے جا رہے ہیں، ابا یزید اور جد یزید کے کمالات بیان کیے جا رہے ہیں، اور ادھر یہ جاہل اور اللہ کی معرفت سے بے بہرہ لوگ سر دھن رہے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو قطاع الطریق ہیں، جو لوگوں کے دین پر شب خون مارتے ہیں اور ان سے ان کا دین لوٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے تمام دین کے ڈاکوؤں سے، دین کے راہزنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنی امت کو بچانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔